السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً اتہام پر مبنی ہے، الزام پر مبنی ہے، افتراء پردازی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیسی قبر رہا کرتی تھی؟ کیا اونچی اونچی اور پختہ قبریں، یا زمین سے ایک بالشت اونچی ہی قبر رہا کرتی تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے قبرستان میں دعا نہیں مانگا کرتے تھے، بلکہ اہل قبر کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو دعا کرتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دینے کے لیے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ چپکے سے چلے گئے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اس لیے گیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اہل بقیع کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اہل بقیع کے لیے مردہ پرستوں کے پاس کوئی لاجک دلیل نہیں، نہ رب کے قرآن سے اور نہ نبی کے فرمان سے۔ مردہ فروشی ہی بے دینی پر مبنی ہے، شرک پر مبنی ہے، مردہ فروشی پر مبنی ہے، مردہ پرستی پر مبنی ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے، اور جھوٹ کا تومار ہے، جھوٹ۔ مردہ پرستی نے اسلام کو بدنام کیا ہے، نبی کے پیغام کو بدنام کیا ہے، ورنہ مومن آدمی جب بھی دعا کرتا ہے تو رب کائنات سے دعا کرتا ہے، جب بھی نام لیتا ہے تو رب کائنات کا نام لیتا ہے۔ یہ مردہ فروش اٹھتا ہے تب بھی مردے کا نام لیتا ہے، سوتا ہے تب بھی مردے کا نام لیتا ہے، بیٹھتا ہے تب بھی مردے کا نام لیتا ہے۔ کوئی یا غوث کہتا ہے، کوئی یا داتا کہتا ہے، کوئی یا غریب نواز کہتا ہے، کوئی یا بندہ نواز کہتا ہے۔ مومن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن کھڑا ہوتا ہے تب بھی رب کا نام لیتا ہے، اور بیٹھتا ہے تب بھی رب کائنات ہی کا نام لیتا ہے، سوتا ہے تب بھی رب کائنات ہی کا نام لیتا ہے، جاگتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین ہی کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن نہ پہلے مردے کا نام لیتا تھا نہ آج، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ مومن رب کا نام لیتا ہے، قبر والے کو وسیلہ نہیں بناتا، مردے کی دہائی نہیں دیتا، اور نہ مردے سے التجا و فریاد کرتا ہے۔ مردہ فروشی اسلام میں نہیں، مردہ پرستی اسلام میں نہیں، مردوں سے التجا و فریاد اور استمداد اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کفار یہود و نصارہ کا طریقہ ہے،
اس لیے جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، میتین کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، مردے سے مانگنا نہ اسلام میں ہے اور نہ نبی کے پیغام میں ہے۔ مردہ فروشوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، مرنا تو ضرور ہے اور رب کائنات حساب لینے والا ہوگا۔ اور ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ نبی پر الزام لگا کر اور قبر پرستی کو یہ لوگ ہوا دیتے ہیں۔ قبر پرستوں کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، عقل و شعور کے ناخن لو اور قبر پرستی کو ہر پل ہر لمحہ مٹانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ قبر فروش نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ نبی کے فرمان کو مانتا ہے، نہ صحابہ کے منہج پر چلتا ہے اور نہ چاروں اماموں کو مانتا ہے۔ یہ سب سے بڑے گستاخ، سب سے بڑے بددین اور سب سے بڑے بے دین، اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ قبر فروش اور قبروں کے پجاری ہیں۔